الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام محفل ماہانہ درس قرآن کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے لیے نافع اور بہتری برکتوں رحمتوں والا بنائے۔ آپ سب مہمان جتنے بھی آ رہے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر تشریف لائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ برکات نصیب فرمائے اور آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے کیا جائے گا، وہ قرآن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قرآن کو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر پڑھا کرو اور ساتھ رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا جائے؟ کہا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے حضور آنسو بہانے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے بخش رہا ہے، ایک ایک لفظ روشنی بکھیر رہا ہے اور اجالے بانٹ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک مرید کو ایک صندوق دیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کر دینا، اور اس کو کھول کر دیکھنا نہیں کہ اس میں ہے کیا۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید چلا گیا، اس نے جب دریائے دجلہ کے اندر صندوق کو پھینکا، کیا دیکھا کہ پانی نے راہیں کشادہ کر دی ہیں، راہیں چھوڑ دی ہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا واپس پلٹا تو آ کر کہنے لگا، حضرت مجھے بتایا جو اس صندوق کے اندر ہے کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی؟ اگر اتنی ہی بابرکت چیز تھی تو آپ نے پھینکوائی کیوں؟ مجھے بتایا جائے۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کہنے لگے، تم منظر ہی ایسا دیکھ کر آئے ہو، جب تک اس سے پردہ فاش نہیں کروں گا تمہیں چین نہیں آئے گا۔ سنو، میں نے تصوف کے رموز و اسرار پر 12 سال کی محنت کاشا سے ایک کتاب لکھی تھی، پھر 12 سال اس کا ایک ایک ورق پلٹتا رہا کہ کہیں جملہ شریعت سے باہر تو نہیں لکھا گیا۔ پھر 12 سال جو ہے وہ یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچایا جائے کہ نہ پہنچایا جائے۔ آج 36 سال کے بعد جنید نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اتنا کافی ہے، اتنا شافی ہے، اتنا وافر ہے ہمارے لیے، تو قرآن ہماری ہر مشکلوں کا حل ہے۔ تو اسی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حافظ و قاری محمد منشا طاہری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين کوئی بدلنے چاہتی کوئی بدلنے چاہتی تیا پہ رب من جائے گا جدوں سونے نہا کیتی تیا پہ رب من جائے گا جدوں سونے نہا کیتی سونے ربا ایسا کرم کما میں اللہ اللہ کرے درما
रब्बा रब्बा बा सोने रब्बा ऐसा करम कमा अल्लाह अल्लाह करे दरमा तेरे हाथ सोने रब्बा इज्जत ते आबरू तेरी शान में मौला जल्ला ते जलालू ऐसे दिल विच हो ऐसे दिल विच ऐसे दिल च कर दे अता मैं अल्लाह अल्लाह करे दरमा सोन रब्बा रब्बा सोने रब्बा रब्बा सोने रब्बा ऐसा करम कमा अल्लाह अल्लाह करे दरमा नरा तेरे नाम लंद जग सारा है नरा तेरे नाम लंद जग सारा है सारे गवालियां नु तेरा ही सहारा है ओ जर्रा जर्रा करे ओ जर्रा जर्रा करे जर्रा जर्रा करे जिक्र तेरा मैं अल्लाह अल्लाह करे दरमा सोने रब्बा रब्बा सोने रब्बा रब्बा सोने रब्बा ऐसा करम कमा मैं अल्लाह अल्लाह करे दरमा तेरे हाथ सोने रब्बा इज्जत ते आबर तेरी शान मेरे मौला जल्ला ते जलालू ऐसे दिल विच हो ऐसे दिल विच ऐसे दिल विच कर दे अता मैं अल्लाह अल्लाह करे दरमा सोने रब्बा ऐसा हम कमा मैं अल्लाह अल्लाह करे दरमा सोने रब्बा रब्बा सोने रब्बा रब्बा सोने रब्बा ऐसा करम कमा मैं अल्लाह अल्लाह करे दरमा अलैका या रसूल अल्लाह पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह गल्ला करना सूल दिया यारो गल्ला करना सूल दिया हुन हलालिए नाता पर न रसूल दिया हुन हलालिए नाता पर न रसूल दिया जेरा जेरा अपनी मर्जी दे नाल आया है ओ नहीं जेरा हजूर दा बुलाया हुआ मेहमान है ना मुहब्बत ना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दुरूद पाक तो अपनी हाज़री दा आगाज़ करना कोई लब खामोश ही रहना चाहिए मिल के हाज़री शामिल होना है भला लोला बेकमा ले भला गल ओला बेकमा ले काशफ तुझा भेजा भाले हसना जमी हो है साले सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि पर लो सल्लू अलैहि सारे पढ़ लो हाँ सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि पढ़ लो सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि मैं था क्या
مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں مینو یاد منا بندہ ڈنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جان بھی برگی ٹور بھی نہیں پر میں قسم خدا دی کھانا میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کہا ہو بلا حضور کی آل کہا مجھے جی مرنا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ پر لو صلو درود شریف ایک ایسی نعت ہے کہ سارے نو آندی ہے مل کے پڑھ لو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا جی کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہانوں سے بھی نہیں جی مرا تو جہانوں سے بھی نہیں جی مرا کروں کیا کرو رو جہان پر لو صلو علیہ پر لو صلو علیہ پر لو صلو علیہ میں بروں سے لاکھ برا سہج میں بروں سے لاکھ برا سہج میں بروں سے لاکھ برا سہج مگر
میرا واسطہ میں بوڑھوں سے لاکھ برا سہجے میں بوڑھوں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ پر لو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلا گلولا بہتما لہم شفا پوچھا بیچا بھالے حسن جبی ہو صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ اور دن حشر دے لاج رکھ لمی دن حشر دے لاج رکھ لئی دن حشر دے لاج رکھ لوی جیر ایت کین فاطمہ جیر ایت کین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ بید دل دا چین فاطمہ اور بچے تیرے دین دے لئی بچے تیرے دین دے لئی دین دے لئی بچے
بچ تیرے دین دے لئی۔ اس شعر کو سنتے ہوئے کربلا کا منظر آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے اور پھر اس شعر کو سننا ہے کہ بچے تیرے دین دے لئی اللہ 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 بچے تیرے ہلگاہ کونین فاطمہ نبید دل چین فاطمہ الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخر بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے، قربانی سے شروع ہو کے قربانی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول نے اپنی جان دے کے اسلام کی آبرو بچائی، دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ ہم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اللہ ہمیں ان کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضور کی چچی لگتی ہیں، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، عرض کیا حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا ہے۔ تو حضور فرماتے چچی یہ خواب بڑی مبارک ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ 3 ہجری 4 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کو زمانہ حسین کے نام سے جانتا ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی تو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو میرے نبی نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں میں اقامت کہی اور پھر اپنا لعاب حسین ابن علی کے منہ میں رکھ دیا۔ یہ حسین ابن علی کا اعزاز ہے کہ دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی جو غذا نصیب ہوئی وہ محمد عربی کا لعاب دہن نصیب ہوا۔ یہ وہ لعاب ہے بھائی، اگر جابر کی ہنڈیا میں آ جائے تو برکت آ جائے، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو اللہ شفا عطا فرما دے۔ مولا کائنات کو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھیں، حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے لعاب لگایا تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔
اور یہ لعاب حضرت فدیک فرماتے ہیں میرا سانپ کے انڈوں پہ پاؤں آیا، بینائی چلی گئی۔ تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہوں کہ حضور اس چوکھٹ سے کبھی کوئی بیکاری خالی، سوالی بن کے آیا ہوں، آنکھوں کا دیدہ روشن کر دیں۔ تو حضور نے اپنا لعاب لگایا تو آنکھیں چمکنا شروع ہو گئی۔ حضرت فدیک فرماتے میں بوڑھا ہو گیا، میری 80 سال عمر ہو گئی، تو میری آنکھیں اتنی روشن تھی کہ 80 سال کی عمر میں بھی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا تھا۔ حضرت شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، دلائل الخیرات، امت کو درود پہ تحفہ دیا، اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ میں شہر سوس کے قریب سے گزرا اور میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی، تو فرماتے میں نے اس بیٹی کو کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو، تو وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی بلکہ چھوٹی چھوٹی اس نے باتیں شروع کر دی، حضرت کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور کہاں کے ارادے ہیں۔ شیخ کا نام بڑا معروف تھا، بچہ بچہ نام سے متعارف تھا، تو جب شیخ نے نام بتایا تو بچی پھٹی نگاہوں سے دیکھ کر کے کہہ دی حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ فرماتے یہ بات کہہ کے وہ بچی کنویں پر آئی، اس میں آ کے اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، اللہ کہانی کیا ہے۔ خیر فرماتے وضو بنایا، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اس بیٹی کو بلا لیا کہ پتر کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ تو اس نے کہا حضرت ایک بات پہ بڑا ہی فخر ہے، میں بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور ساتھ اس نے کہا کہ میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو سر راہ پانی کی ضرورت تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسین دنیا پہ آئے تو دنیا پہ آتے ہی سب سے پہلی جو غذا نصیب ہوئی تو وہ حضور کا لعاب نصیب ہوا۔ پھر میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا اور سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو صدقہ کر دینا۔ اچھا حضرت امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مدت رضاعت، دودھ پلانے والی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ چچی نے خواب کیا دیکھا تھا کہ جسم کا ٹکڑا اتر کے آپ کی گود میں آیا، تو حضور نے فرمایا تھا اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چچی کو فرمایا چچی میرے حسین کو دودھ آپ پلایا کریں گے، تو اس خواب کی اس طرح تعبیر ہوئی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضور کے زیر تربیت رہے، یعنی زیادہ وقت امام حسین کو حضور کے ساتھ گزارنے کا وقت ملا۔ پھر 7 سال بعد اللہ کا حکم آیا تو حضور بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو 7 سال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان سے کیا سیکھا؟ سجدے سیکھے، ساری رات امت کے لیے جو ہے وہ اشک بار دیکھا۔ حضور اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ عرض کیا گیا کہ حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سال خود حضور نے پرورش کی اور خود زندگی کے آداب اور گر سکھائے، اور حضرت امام حسین کو خود سکھاتے رہے۔ ایک دفعہ صدقے کی کچھ کھجوریں آئی تھی تو حسنین میں سے کسی ایک نے وہ کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے منہ سے کھجور نکالتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں میں اور آپ 2 لمحوں کے لیے رک جائیں، صبح سے شام اور شام سے صبح تک ہم اپنے بچوں کے لیے جو رزق جمع کرتے ہیں، پردیس کے دھکے کھاتے ہیں، تو کیا اس بات کا اہتمام ہوتا ہے، اس بات کا خیال اور احساس دامنگیر رہتا ہے کہ یہ جو رزق اکٹھا کیا جا رہا ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر تو آپ جائز جمع کر رہے ہو تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر جائز کے ساتھ کچھ ناجائز شامل ہو گیا، جس طرح میرے رسول فرماتے ایک شخص نے 10 دراہم میں لباس خریدا، 9 حلال کے 1 حرام کا تھا، وہ پہن کر کے نماز پڑھی تو فرمایا اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ من دودھ اکٹھا کر لیا جائے، اس میں پیشاب کی چھین ڈال دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سارا دودھ
ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جان اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سارا دن جو محنت سے پیسہ کماتے ہیں، آیا کہ ان کے ساتھ ہم کچھ ہم سے دنیا کو ساتھ شامل کر کے کچھ حرام کے پیسے تو نہیں شامل کر رہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو پھر اپنی اولاد سے کبھی بھی خیر کی توقع نہ رکھیے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت تھوڑا ہے اور میں تھوڑے وقت میں بہت ساری باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کی عادت تھی کہ نماز کے بعد بیٹھ کے وظائف میں مشغول ہوتے تھے، لیکن یہ جلدی چلے جاتے تھے۔ تو کسی نے شکایت کر دی کہ حضور ابو دردہ جلدی چلے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے اب کے بار جب آئے تو ان کو روک لیجئے گا۔ حضور نے ملاقات کی، فرمایا کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ عرض کی حضور جب صبح کے وقت مدینہ میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں نا، تو میری ہمسائیگی میں جو میرا ہمسایہ اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے، تو جب وہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گرتی ہیں۔ جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں بچے بے خبری میں وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لے، تو فرماتے میں جلدی جلدی جا کے وہ کھجوریں اٹھا کے اس کے ویڑے میں پھینک دیتا ہوں۔ بھائی جان گھر میں گر رہی ہیں، اور احتیاط کیا ہے؟ جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کھجوریں اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دوں۔ ٹرالے والی گنے والی ٹرالی گزرے اور بچے کھینچ کے گھر لائے تو ابا جی نے کیوں نہیں پوچھا، بلکہ ابا جی خود ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، داد دیتے ہیں، حد کر چھڑی ہے تو بڑے سارے لین دینے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا بھائی ہم اپنے بچوں کے لیے جائز اکٹھا کر رہے ہیں یا ناجائز اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو مقدر کا ہوتا ہے نا دوست، وہی ملتا ہے۔ الٹی چھلانگیں بھی لگائیں گے تو مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ نہج البلاغہ کا حوالہ ہے، حضرت علی ایک سفر میں تھے تو سر راہ ایک بدو سے ملاقات ہوئی، اس کو اونٹ کی نکیل دی، فرمایا ابھی آیا، واپس آئے تو وہ اونٹ کی نکیل چوری کر کے بھاگ گیا۔ حضرت علی آئے تو اونٹ کو بے مہار دیکھا تو بڑی عجیب سی کہانی لگی کہ اس نے تو زیادتی کی۔ خیر فرماتے کہ میں اونٹ کو ہانک کر کے بازار لے آیا، جس دکان پہ آ کے کھڑا ہوا اتفاق سے میری نکیل وہ وہاں بیچ گیا تھا۔ فرماتے میں نے دکاندار سے پوچھا کتنے کی ہے، تو اس نے کہا 2 درہم کی۔ مولا کائنات فرماتے میں نے آسمان کی طرف رخ کیا اور اللہ سے عرض کیا کہ مالک گواہ رہنا، جب میں نے بدو کو اونٹ دیا تھا تو نیت کی تھی کہ واپس آ کے اس کو 2 درہم دوں گا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا، اس نے حلال کو چھوڑ کے حرام کو خود اختیار کی۔ بھائی جان مقدر کا ملتا ہے، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا، تو اس لیے جو مقدر میں ہے وہی ملنا ہے، وہ جائز طریقے سے بھی ملے گا، ناجائز طریقے سے بھی۔ تو کتنا اچھا ہے کہ یار ہمارے لیے جو جائز ہے ہم اپنے بچوں کے لیے وہی اکٹھا کریں۔ یہ جو بات کرتے ہیں حلال دے پیسے نہ انہیں نہیں بنتا، کیوں نہیں بنتا یار؟ ہمیں اللہ پہ توکل نہیں ہے؟ حلال طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی ہے، اتنی دولت کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لے، حلال طریقے سے تھا۔ تو یہ بات کوئی اتنی معقول نہیں، یہ بات پڑھے لکھے لوگ بھی ہمارے بات کر دیتے ہیں کہ یار یہ سارا حرام طریقے سے آیا ہے، حلال طریقے نال کے تو روٹی نہیں چلتی۔ او بھائی ملتا ہے، آپ کی ٹیبل پر لاکھوں روپے پڑے ہوں اور وہ جائز نہ ہو، وہ آپ کے نہ ہو، ٹھوکر مار کے کہو کہ یہ نہیں لینے اللہ، جو میرے ہیں مجھے وہ دے، اللہ اس سے بہتر آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ تو خیر حضور فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ 7 سال میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی کے آداب اور گر سکھائے۔ پھر ماں کی گود میں آئے تو ماں کو کس حالت میں دیکھا؟ نانا جان تو سجدوں میں تھے، امت کا پیار دیکھا اور یہ بہاریں دیکھی، اور ماں کی کیفیت کیا تھی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں، سجدوں میں گزار دیتی ہیں۔ ایک دن عرض کرتی اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں۔ حضرت امام حسین نے ماں کو سجدوں میں دیکھا، اور آپ کے والد گرامی کی کیفیت کیا تھی؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا جس کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ یہ ہے گھر کا ماحول، یہاں پیغام لے کے جائیے گا۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کربلا سے واپس آئی نا تو مدینے کی کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے آ کر کے افسوس کیا۔ ایک خاتون نے سوال کیا کہ بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والی خاتون کی غرض سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو 72 شہادتیں ہوئی تھی وہ ساری تو تڑپا دینے والی تھی، لیکن کسی ایک کی شہادت جس نے زیادہ دکھی کیا ہو وہ یہ سننا چاہ رہی تھی کہ کس کی شہادت نے آپ کو تڑپایا۔ یہ پوچھنے والی خاتون کی غرض تھی۔ کیا حضرت زینب نے علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا کہ 18-19 سال کا جوان میدان میں اترا
اور گاجر مولی کی طرح دشمن کو کاٹ رہا ہے اور 3 دن کی پیاس ہے، پھر واپس ہے میں آتا ہے اور اپنے ابا جان کو کہتا ہے ابا 2 گھونٹ پانی دے دو، نصیب ہو جائے تو دیکھیے گا آپ کا بیٹا کس طرح دشمن کو لتاڑتا ہے۔ امام اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھتے ہیں، تراوٹ آتی، علی اکبر میدان میں اترتے ہیں اور پھر ظالم دشمن چال بدل لیتا ہے، چاروں طرف سے امام کے بیٹے کو گھیر لیا گیا، دور سے پتھر مارے گئے، دور سے تیر برسائے گئے اور زخم اتنے علی اکبر کے چہرے پر، جسم پر، لبوں پر، ہونٹوں پر، جو ہے وہ رخسار پر، گردن پر بھی لگے ہوں گے، اور جب زخموں سے چور چور ہو کے زمین کی طرف آئے تو دشمن آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ تلوار سے پے در پے وار کرتا ہے اور حسین کے بیٹے کو شہید کر دیتا ہے، اور جب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو حسین کا بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھے سنبھالیے گا۔ حسین اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھا کے خیمے تک لائے اور لا کے کہتے اللہ دیکھ میرا جوان علی اکبر تھا اور میں نے تیری راہ میں پیش کر دیا ہے، بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ مالک میری یہ قربانی قبول فرما لے۔ کیا یہ تڑپتی شہادت کا تذکرہ حضرت زینب نے اس خاتون سے کیا؟ کیا انہوں نے علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ ننھا معصوم جس کے حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، تھوڑا سا خون نکلا، باپ بیٹے کا خون لے کے آسمان کی طرف اڑا کے کہتے اللہ یہ ننھا پھول بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کیا سیدہ زینب نے اس موقع پر، کیا حضرت قاسم جن کی عمر 9 سال تھی چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترتا ہے، 2 منٹ کے بعد اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، ہاتھوں میں اٹھا کے اس بیٹے کو خیمے تک لاتے ہیں اور کہتے ہیں مالک میرا یہ پتر بھی قبول فرما لے۔ کیا سیدہ زینب نے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تذکرہ کیا؟ کیا حضرت زینب نے اپنے بھائی امام علی مقام کا تذکرہ کیا کہ جب میرے بھائی کو ظالموں نے تیر تلواریں نیزے سارے جسم میں پیوست کر دیے اور میرا بھائی گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتا ہے اللہ تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیا سیدہ زینب نے یہ تذکرے کیے؟ بھائی جان کربلا کی بڑی اوکھی گھڑی کہ بھائی بچھڑ گیا، کربلا کی اوکھی گھڑی کہ علی اکبر بچھڑ گیا، کربلا کی مشکل گھڑی علی اصغر جدا ہو گئے، کربلا کی مشکل گھڑی او بھائی حضرت قاسم کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، کربلا کی اوکھی گھڑی کہ شہداء کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، او بھائی پردہ دار عورتوں کی جو ہے وہ پردہ داری پہ حملے کیے گئے، کیا مشکل ترین گھڑی تھی، لیکن سیدہ زینب نے اس خاتون کو علی اکبر کی، علی اصغر کی، حضرت قاسم کی، حضرت امام حسین کا تذکرہ اپنی جگہ پہ کیا ہوگا، لیکن جو اوکھی گھڑی پوچھی تھی تو سیدہ زینب نے کیا کہا تھا؟ آپ فرما دی خاندان نبوت پہ کربلا میں سب سے مشکل گھڑی وہ تھی کہ جب ہم رات کو شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، تاخیر ہوئی ہے بھائی، تاخیر ہوئی ہے، تاخیر ہوئی ہے، قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی ہے، 72 لاشیں ہیں بھائی، قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں کیا کبھی کبھی تاخیر ہوتی ہے، اور تاخیر اس صورت میں ہوئی کہ 72 لاشیں اٹھا رہے ہیں، اس صورت میں نہیں بھائی کہ سب کچھ اپنے معمول سے زندگی گزر رہی، نہ امتحان کتنا بڑا ہے۔ نماز میں تاخیر ہے، قضا نہیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں کو بغور دیکھیں، کیا ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں یا کبھی کبھی تاخیر ہوتی ہے؟ اور تاخیر ہونے کی وجہ کیا اتنی بڑی کہ بیٹے کا لاشا گھر میں، معذرت سے ایک مثال سے عرض کر رہا ہوں، گھر میں کوئی بڑا امتحان آ گیا اس لیے کہ تاخیر ہوئی؟ ویسے ہی بھائی ہماری نمازیں میں تو پرواہ نہیں ہوتی، ہم تو بعض کا لوگ بڑے فخر سے بات سناتے ہیں، اور بھائی عید ہی لازمی پڑھی دی ہے، اور میں اور آپ اپنی نمازوں کا حساب لگائیں تو ٹائم ہی نہیں لگے گا دوست۔ ہاں ابھی حساب لگا کے بتا دیں گے ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں۔ کسی کے پاس صرف ایک عید ہوگی، کسی کے پاس جمعہ ہوگا، اور کسی کے پاس صرف فجر کی نماز ہوگی۔ کیا فجر کی نماز فرض ہے؟ کیا صرف ایک جمعہ کافی ہے؟ کیا عید کی نماز ہمارے لیے کافی ہے؟ جن کے نام پہ آج جمع ہوئے ہو یار، ان کی تو کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی، ان کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ ایک گھر میں 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے، کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں؟ میں ایک عجیب سی بات کروں گا آپ سے، یہ ہر والد اور ہر ماں کی یہ آرزو ہوتی کہ میں اپنی اولاد کو دنیا کی ہر نعمت دوں۔ آپ کے گھر میں، آپ کے گاؤں میں جو خوشحال گھر ہیں، اچھی گاڑی بھی دی ہوگی اپنے بچوں کو، اگر کوئی خوشحال نہیں بھی ہے تو یہ ہر والدین کی آرزو ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی گاڑی دوں، اچھا بنگلہ دوں، اچھا لباس دوں۔
کیا ہماری آرزو؟ ہم پردیس کے دھکے اس لیے کھاتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کے سٹیٹس کا خیال ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے, اس کے پاس گاڑی اچھی ہونی چاہیے, ان کے پاس موبائل اچھا ہونا چاہیے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے یار, ہم نے گاڑی بھی دی, ہم نے 5 کروڑ کا گھر بھی دیا, ہم نے 2-2.5 لاکھ کا موبائل بھی لے کے دیا, اور ہر بیٹے بیٹی کے پاس الگ الگ تھا. یار آپ نے اتنا کچھ دیا تو کیا کبھی دل دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میرے بچوں کو مصلی کی ضرورت ہے؟ میں اپنے بچوں کو مصلی بھی دے کے دوں, ان کو درود کی تسبیح بھی دوں. ہم اپنے گھروں کی تلاشی لیں تو ہمارے گھر سے مصلی نہیں ملے گا. ہمارے گھر تو کوئی مہمان آ جائے نا, معذرت سے کہوں گا, تو وہ نمازی ہو اور وہ کہے نا جی مجھے مصلی, آدھا گھنٹہ لگتا ہے ڈھونڈنے میں, اور وہ کہیں جناب کہیں پڑا ہوگا کباڑ خانے میں, اور وہاں سے جھاڑ جھوڑ کے لا کے ہم اس کو دیتے ہیں. گاڑی دی, بنگلہ دیا, سب ضرور دو یار, اللہ نے دیا تو اظہار بھی کرو, ہم یہ نہیں کہتے. اور خدا نے اتنا کچھ دیا, اتنا کچھ جس نے دیا اس کو سجدہ بھی نہ کیا, اس کا شکر بھی ادا نہ کیا, اس کے حضور پیشانی بھی نہ جھکائی. کربلا کے جو شہداء تھے, کربلا میں جو بچے ہوئے لوگ تھے, وہ کیا کہتے ہیں ہمارے اوپر مشکل گھڑی کون سی تھی؟ ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی, قضا نہیں ہوئی. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان سے سجدے سیکھے. یہ گھر کا ماحول تھا بھائی. آج ہمارے بعض بڑے کہتے ہیں جی اسی نہیں پڑھ دے, تسی تے پڑھیا کرو. بھائی یہ کس طرح ہو سکتا؟ باپ بے نمازی ہو, پتر نمازی ہو. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا, بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں. سکھانا تو ہم نے تھا. بچے 3-3 گھنٹے کے لیکچر سے نہیں متاثر ہوتے, یہ بات یاد رکھیے گا. ہم سمجھتے کہ ہفتے بعد ہم بچوں کے درمیان بیٹھیں گے چھٹی والے دن, تو ان کے لیے 1 گھنٹے کا جو نا باقاعدہ میں لیکچر دوں گا, اور وہ تیاری کر کے ہم آئیں, اور ہم سمجھتے کہ 1 گھنٹے کا لیکچر پورا ہفتے کے لیے کافی ہوگا. کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ اپنے بچوں کو لمبی چوڑی تقریریں نہ سناؤ, ضرورت بھی کوئی نہیں. صرف اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھا کرو, اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا کرو. بچے آپ کی باتوں سے نہیں, آپ کے رویوں سے سیکھیں گے. اگر آپ کو عادت ہے نا سجدے کی, تو بچہ مصلی خود لے کے کھڑا ہوگا. اگر آپ کو عادت ہے سخاوت کرنے کی, تو وہ بانٹنے والا بنے گا. اور اگر صرف زبانی غلامی کے جناب کسی اچھے رائٹر کی کتاب پڑھ لی اور پڑھ کے انہیں سنا دی, اس طرح نہیں ہوگا. آپ اپنا پیش کر دو, انہیں اپنا کردار پیش کرو. آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, آپ سائل کو جھڑکتے نہیں, آپ حضور پہ درود پڑھتے ہو, آپ سجدہ کرتے ہو, آپ کی آنکھوں پر حیا کے پہرے ہیں, آپ صبح کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھتے ہو. یقین جانو اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو بالکل آسان سا طریقہ ہے کہ آپ خود نیک بن جاؤ. کوئی مشکل ہی کام نہیں, لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. ہم گھر میں ہوتے ہیں نا 2 گھنٹے نیند سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن 2 گھنٹے ہمارے کس طرح گزرتے ہیں؟ میں بھی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ جو نا وہ شامل کر رہا ہوں. ہمارے 2 گھنٹے گھر میں کس طرح گزرتے ہیں؟ ہمارے 2 گھنٹے گھر میں رہ کے جو غیر حاضری ہوتی ہے وہ موبائل کی وجہ سے. ہمارے بچے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابا جی ہمیں ٹائم دیں, اٹکیلیاں کریں, چھوٹی چھوٹی باتیں کریں, ہمارے ساتھ کھیلیں, اٹھے بیٹھے, یہ کر. یہ اولاد کی آرزو. ابا جی چپیڑ مارنے, چل دفعہ سو جا. او بھائی وہ آج تو سو جائے گا, کل کو آپ کی نیند حرام کر دے گا, آپ کا جینا حرام کر دے. معذرت سے کہوں گا, آج 2 گھنٹے موبائل کو بھائی جان سرانے کے نیچے رکھو اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو. انہیں سکھاؤ, خود اپنے عمل سے سکھاؤ تو وہ سیکھیں گے. حسین ابن علی نے یہ کردار کہاں سے لیا؟ گھر کی 4 دیواری سے نا. سجدہ نانا مصطفیٰ کو دیکھا, ماں کو دیکھا. بچے کہتے کہ میں نے تہجد باپ سے سیکھی ہے. سیدہ زینب کہتی مشکل گھڑی کربلا میں یہ تھی کہ نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی, تو یہ سجدہ کربلا میں بھی قضا نہیں ہوا تھا. ہاں کربلا میں بھی قضا نہیں ہوا تھا, کیونکہ عادت تھی سجدوں کی, اہمیت سکھائی گئی تھی, لیکن ہم نے نہیں سکھائی. ہم نے بہت کچھ دیا بھائی. یہ کوٹھیاں بنگلے تو یہیں رہ جائیں گے. کچھ لوگوں کے تذکرے آج بھی آپ کے گاؤں میں باقی ہوں گے. کبھی ان کا تذکرہ چھڑ جائے تو ان کی دولت کے تذکرے ہوتے ہیں, نہیں لوگ بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار بڑا نیک آدمی سے, ہاں گزرتا تھا تو نظریں جھکا کے گزرتا تھا, کوئی آ جاتا تھا تو خالی نہیں موڑتا. یہ چیزیں ہیں بھائی جو باقی رہنے والی ہیں. یہ اپنے بچوں کو دے کے جائیے گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال اپنے نانا جان کے ساتھ گزارے اور نانا جان سے بڑی محبت وصول کی.
محبت کی کہانی سنیے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی زبان اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. حضور سجدے میں جاتے ہیں, حسین پشت پہ آتے ہیں, حضور تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. ہاں, کبھی کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں, کبھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میں پیار کرتا ہوں. ہائے ہائے, حضور فرماتے اللہ میں پیار کرتا ہوں, تو بھی پیار فرما. جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. یہ تھا پیار کی کہانی حضور کی. اور آئیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان سے اور کیا سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا. انہوں نے سخاوت بھی سیکھی. سخی نانا کے سخی نواسے تھے نا. میرے نبی پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ حضور کے پاس جو بھی ہوتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو عیادت کے لیے گئے امام علی مقام. تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر قرض کا پہاڑ ہے اور موت سر پہ منڈلا رہی ہے, موت سر پہ کھڑی ہے. تو حضرت امام حسین گھر گئے. 60,000 دینار, دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اور وہ تقریباً 1 تولے کا تو ہوگا. آپ میں سے کوئی سنار بیٹھے ہوں یہاں تو وہ ریٹ بتا سکتے اس وقت سونے کا ریٹ کیا ہے؟ تقریباً 1,00,000 کچھ 6-7 ہزار آگے پیچھے ہوگا. 60,000 دینار ہے بھائی, 60 دینار نہیں, 160 نہیں, 60,000. آج کے دور کا 6 ارب سے زیادہ روپے بنتے ہیں بھائی. یہ سخی نانے کا پتر تھا یار. حسین ابن علی 60,000 دینار لاتے ہیں اور اسامہ کو دیتے, فرماتے ہیں اپنا قرض اتار لو. آپ نماز میں کھڑے ہیں, سائل نے دستے سوال دراز کیا, نماز کو مختصر کر لیا. خادم سے پوچھا گھر کچھ ہے؟ عرض کی حضور 200 درہم ہے ہمارے پاس اور وہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہے. تو آپ فرماتے ساڑی خیر صلی اللہ ہے, ہاں یہ خالی نہیں جانا چاہیے, اس کی جھولی بھر کے بھیجو. سخاوت سیکھی. یہاں ہم تھوڑی سی توجہ دلائیں گے آپ کو اور نقاب نوچیں گے ان چہروں سے معذرت سے جنہوں نے دھندا کیا. اچھے لوگوں کے قدموں میں بیٹھنا ہم فخر جانتے. ولی کی نشانی یہ ہے, ولی کنجوس نہیں ہوتا, ولی سخی ہوتا ہے. یہ سخی نانا کا بیٹا تھا نا, تو سخاوت مزاج میں آئی. تو اگر آج جو حالات ہے بعض لوگوں میں, غریب سے بھی, یتیم سے بھی, بیوہ سے بھی, سب سے چھین لیتے ہیں جناب. نذرانہ تو یہ ہوتا ہے نا امیروں سے لو اور ایسے غریب خوددار تلاش کیے جائیں جو اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے. یہ خدمت ان کی کرنی چاہیے تھی. یہ تو نہیں کہ اپنی کوٹھریاں بنگلے بنائے جائیں. علامہ اقبال کے ایک دوست تھے, پیر صاحب ملاقات کے لیے آئے تو مرید کو بھی پتہ چلا میرے حضرت تشریف فرما ہے, تو وہ جا کر کے دکھڑا بیان کرتا ہے, حضرت 90 روپے کا مقروض ہوں, بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں, کوئی دعا فرما دے, اللہ قرض سے خلاصی دے دے اور یہ فرض بھی ادا ہو جائے. انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور مرید سیدھا سادہ تھا, اس نے 10 روپے جیب سے نکالے, حضرت کو نذرانہ پیش کیا. انہوں نے پکڑے اور جیب میں ڈال لیے. بھائی جان تقاضا تھا کہ خود لیتے نا, تقاضا تو یہ تھا کہ کچھ شامل کر کے ساتھ دیتے. اگر دینے کا مزاج نہیں تھا تو لیتے بھی نہ یار. وہ چلا گیا, اقبال سے نہ رہا گیا. اس نے کہا پیر جی مزہ آ گیا, آیا سی بیچارہ تے 90 نہ مقروض ہی, تو جناب نے ہاتھ چکے تے 100 مقروض ہو گیا. وہاں اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برہمن. اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من. اقبال کہتے ہیں کم بزن اللہ, جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے, رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن. اب تو لوٹ مار والا بازار شروع ہو گیا نا. تو شیخ حضرت امام حسین نے سخاوت اپنے نانا جان سے سیکھی. آخری بات اس پہ ہم گفتگو سمیٹ لیتے ہیں کیونکہ نماز مغرب کا وقت بھی قریب آ گیا. تو حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان سے عزت سیکھا, تواضع سیکھی, انکساری سیکھی. آئیے اس پہ ایک بات سناتا ہوں. یار میرے نبی تو ایک سفر میں تھے تو کھانا بنانے لگے. ایک صحابی کہتے میں بکری ذبح کروں گا, دوسرے کہتے میں کھال اتاروں گا. حضور فرماتے کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے, میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہے, سریرا کچھ مساکین, اور آپ کا لقب ابو المساکین بھی تھا. مساکین زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو وہ دوڑ کر کے گئے, حضرت آپ ہمارے مہمان نہیں بن جاتے. سواری سے اترے, زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا. اور جب کھانا تناول فرما لیے تو فرماتے میری آرزو کہ کبھی مجھے بھی خدمت کا موقع دینا. لاؤ نا مثال یار, غریب ترلے کر کے مر جاندہ ہے کہ حضرت ساڈے گھر بھی چکر لا جاؤ, ایتھے بھی کوئی برکت پہ جائے. اور دوسری طرف کوئی کال آتی ہے جناب, اور بلکہ وہ کلف لگے کپڑوں میں سیدھا اندر جا رہا ہوتا ہے,
تو آواز آتی کسی کی ہم پیغام بھیجتے تو ہم خود ہی آ جاتے. مزہ تو نہیں نا آیا یار, غریب ہی تے انسان ہی نا, انہوں نے سینے دلے نا, انہوں نے بھی تے آرزو ہے نا کوئی ساڈے کول بھی آئے. وہ مسکینوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. میں ایک جگہ خطاب کے لیے گیا تو ایک کمرے میں 4 پائیاں تھی, 5-6 ہوں گی. ایک نمایاں تھی جس پہ اچھی چادر بچھی ہوئی تھی اور 7 تکیے لگے ہوئے تھے, باقی ویسی پڑی ہوئی تھی. ہم بھی جا کے وہاں بیٹھ گئے, وہاں تو جرت نہ ہوئی بیٹھنے کی, ظاہر ہے ہمیں سمجھ چل رہی تھی, حالانکہ میں بھی ان کا مہمان تھا. تقاضا تو یہ تھا کہ مجھے بھی وہاں ساتھ کہیں دونالی سائڈ تھی بٹھا ہٹ دے, لیکن میں بھی خاموش ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گیا. اچھا تھوڑی دیر بعد 2-3 نوجوان آئے, انہوں نے کہا اٹھو جی 4 پائیوں سے. انہوں نے 4 پائیاں اٹھائی ہیں, باہر رکھ دی. ہم وہیں کھڑے رہے. تھوڑی دیر بعد ایک شخصیت تشریف لائی ہیں اور وہ سیدھے اندر تشریف لے آئے ہیں اور 4 پائی پہ بیٹھے ہیں. جس طرح بادشاہ سلام حکم دیتے تھے نا پچھلے زمانوں میں کہ بیٹھ جائیں, ہمیں بھی انہوں نے حکم دیا زمین پہ بیٹھ کے. اپنے برابر بھی نہیں بیٹھنے دیتے. اتنی رونت, اتنا تکبر. وہ اس کو بے ادبی سمجھتی ہیں اور یہ باقاعدہ مشق اور باقاعدہ سکھایا جاتا ہے. میں رویے ہم سارا دن کہیں نہ کہیں آنا جانا ہوتا ہے پورے پاکستان میں, تو بعض یہ رویے ہم اپنے یہ مشاہدات عرض کر رہے ہیں. ایک جگہ میں حاضر ہوا تو مجھے کمر کا مسئلہ ہے, میں کھڑا ہو کے تقریر نہیں کر سکتا. تو میں نے عرض کیا کہ سر ساتھ مجھے بھی پیر صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی کرسی لا کے رکھ دے تاکہ میں بیٹھ کے تقریر. مجھے انہوں نے بیٹھ کے تقریر ہی نہیں کرنے دی. انہوں نے کہا یہ بے ادبی ہے. آلدا پلا جے تو پھڑے آنا ڈھول بندے آ, بول بندے آ لب کھول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ بارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما, قدم قدم پر حسنات عطا فرما, زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما, سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. علماء تشریف لائے سرپرستی فرما, انکانہ تشریف لانا قبول فرما, علم و فضل میں تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحابہ اجمعین.